اردو ایشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک بیوہ بڑھیا اپنی جوان خوبصورت بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ گزر بسر کے لیے کچھ زمین تھی جس پر وہ پیاز اور سبزیاں کاشت کر کے ان کی آمدن سے اپنا گزارا کیا کرتی تھیں۔ ان کے محلے میں ایک اوباش لڑکا رہتا تھا جو سارا دن بڑھیا کے دروازے پر کھڑا ہو کر اس کی جوان بیٹی کو تاڑا کرتا تھا۔ بڑھیا نے کئی بار اس کو کھڑا ہونے سے منع کیا، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک ڈھیٹ انسان تھا۔ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے نکل جاتا اور اگلے ہی دن پھر وہاں آ موجود ہوتا۔ کبھی کبھی تو سبزی خریدنے کے بہانے ان کے گھر میں گھس جاتا تھا۔ ایک دن بڑھیا کسی کام سے باہر نکلی تو موقع کی تلاش میں کھڑا وہ لڑکا ان کے گھر گھس آیا اور بڑھیا کی بیٹی سے دست درازی کرنے لگا۔ وہ اکیلی لڑکی گھبرا گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا، لیکن وہ لڑکا باز نہیں آ رہا تھا۔ اچانک بڑھیا واپس گھر پہنچ گئی تو سامنے نظر آنے والے منظر نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ آج تو وہ اوباش لڑکا ہر حد عبور کر گیا تھا۔ بڑھیا کو دیکھ کر وہ فوراً بھاگ کھڑا ہوا۔ بڑھیا نے اپنی روتی ہوئی بیٹی کو سینے سے لگایا اور پھر شکایت لے کر گاؤں کے چودھری کے پاس پہنچ گئی اور آوارہ لڑکے کی حرکتوں اور دست درازی کی ساری کہانی چودھری کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ گاؤں کا چودھری سیدھا سادہ لیکن انصاف پسند آدمی تھا۔ اس کے سامنے پہلے بھی اس لڑکے کی شکایات آئی تھیں، لیکن کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر بار بچ نکلتا تھا۔ لیکن آج تو اس کے خلاف گواہ بھی موجود تھے جنہوں نے اس لڑکے کو بڑھیا کی غیر موجودگی میں ان کے گھر جاتے اور پھر نکلتے دیکھا تھا۔ گاؤں کی پنچایت بیٹھ گئی اور بڑھیا کے ساتھ اس کی بیٹی اور وہ اوباش لڑکا بھی پنچایت میں موجود تھا۔ چودھری نے لڑکے سے پوچھا کہ تم بڑھیا کے گھر بری نیت سے گئے تھے تو لڑکے نے انکار کر دیا، لیکن محلے کے گواہوں کی موجودگی میں لڑکا جھوٹا ثابت ہو گیا تو اس نے بہانہ بنایا کہ میں تو پیاز لینے بڑھیا کے گھر گیا تھا۔ چونکہ محلے کے سارے ہی لوگ ان کے گھر سبزی خریدنے جاتے تھے، اس لیے اوباش لڑکے نے بھی بہانہ بنا دیا کہ وہ تو پیاز لینے گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کچھ غلط کام نہیں کیا۔ اس پر لڑکی کے ساتھ دست درازی کا صرف الزام ہے۔ معاملہ پھر لٹکتا نظر آ رہا تھا، لیکن لڑکی بیچاری رو رہی تھی کہ اس کے ساتھ دست درازی ہوئی ہے۔ آخر چودھری کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ اس نے اوباش لڑکے سے کہا کہ چونکہ تم بڑھیا کی غیر موجودگی میں اس کے گھر داخل ہوئے ہو، اس لیے تمہاری کچھ نہ کچھ سزا تو بنتی ہے۔ تم سزا کے طور پر یا تو 100 پیاز کھاؤ گے یا 100 جوتے۔ اوباش لڑکے نے سوچا کہ جوتے کھانے سے درد بھی ہوگا اور بے عزتی بھی ہوگی، اس لیے اس نے 100 پیاز کھانا قبول کر لیا۔ اس نے جیسے ہی 3-4 پیاز کھائے اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور اس کا برا حال ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے جوتے مار لیں، پیاز کھانا میرے لیے ممکن نہیں۔ اب چودھری کے اشارے پر ایک آدمی اٹھا اور اوباش لڑکے پر جوتوں کی بارش کر دی۔ تھوڑے سے جوتوں کے بعد ہی اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے چلا کر کہا کہ میں پیاز کھاؤں گا، جوتے نہیں۔ مگر چند پیاز کھانے کے بعد اس نے پھر جوتے کھانے کو ترجیح دی۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے 100 پیاز بھی کھا لیے اور 100 جوتے بھی کھا لیے۔ اب اس کی ایسی حالت ہوئی کہ اس دن کے بعد وہ کبھی بڑھیا کے گھر کے قریب نظر نہیں آیا۔